عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طارق ہے، میں آپ کا مطالعہ پاکستان کا استاد ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم نے چیپٹر نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس اور اس کا تفصیلی سوال نمبر 2 نظریہ پاکستان کے عناصر کی تفصیل جو نصف قانون کی حکمرانی تک جو کہ پیج نمبر 7 اور 8 پر ہے، آج ہم نے اس میں سے بننے والے مختصر سوالات وہ بھی پڑھنے ہیں اور اس کے بارے میں ہم نے اس تفصیلی سوال کو سمجھنا بھی ہے اور اس کے اندر بننے والے MCQs کو بھی آج ہم نے ریڈ کرنا ہے۔ نظریہ پاکستان کے عناصر۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات، اس کو انڈرلائن کر لو بیٹا، یہ MCQs کا پوائنٹ ہے۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات، اسلامی نظریہ حیات کو انڈرلائن کر لیں اور اس کا یہ MCQ لکھ دیں اوپر، MCQ۔ اچھا، اس کے بعد ایک آپ ایڈیشنل شارٹ کوشچن بنا سکتے ہیں اس میں، نظریہ پاکستان کے عناصر کے نام تحریر کریں، کہ عناصر تحریر کریں، یوں بھی لکھ سکتے ہو، نظریہ پاکستان کے عناصر تحریر کریں۔ جو نیم دیے گئے ہیں آپ نے یہ ایڈیشنل شارٹ کوشچن میں بنا لینا ہے اس کو بیٹا۔ عقائد، عبادات، قانون کی حکمرانی، اخوت و مساوات، عدل و انصاف نظریہ پاکستان کے عناصر ہیں۔ بیٹا نام لکھنے ہیں صرف، عقائد و عبادات، قانون کی حکمرانی، اخوت و مساوات، عدل و انصاف نظریہ پاکستان کے عناصر ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے چلتے ہیں۔ اب ہم اس میں لیتے ہیں فرسٹ عقائد۔ عقائد عقیدہ کی جمع ہے، عقیدہ کی جمع ہے، اور عقیدہ کہاں سے نکلا ہے؟ عقد سے، عین قاف دال، عقد۔ عقد، عقد کا لفظی معنی ہے کسی چیز کو گرہ باندھ دینا، دھاگا رسی وغیرہ کو لے کر اس میں گرہ دے دینا، گانٹھ دے دینے کو عقد کہا جاتا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کسی بات کو پختہ طور پر دل میں بٹھا دینا، یقین کر لینا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کا وجود، اللہ کا ہونا، اللہ پر ایمان لانا ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن دل میں پختہ طور پر یہ بٹھا لینا کہ اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے، اللہ ہے، حاضر ناظر ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ توحید۔ ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ توحید۔ بات سمجھ آئی؟ اچھا، اب یہاں ایک اور کوشچن بنے گا بیٹا، عقائد میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ عقائد میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ عقائد میں توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا شامل ہے، اور ان تمام کے مجموعے کو عقائد کہتے ہیں، اور عقائد کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ عقائد میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ عقائد میں توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا شامل ہے، اور عقائد کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی بیٹا؟ اب آگے نیکسٹ کوشچن ہم پڑھتے ہیں، عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ جو میں نے یہاں لکھ دیا ہے، عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ واحد اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ یہ اس کو ہم کہتے ہیں عقیدہ توحید۔ دوبارہ سن لیں بیٹا، یہ کویشچن بہت اہم ہے اور اکثر بورڈ کے پیپروں کے اندر آتا ہے۔ عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات اور کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ واحد اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں
اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ پھر اب آگے دیکھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ترجمہ لکھیں، اور یہ کوشچن بھی بیٹا بہت زیادہ اہم ہے، بورڈ کے پیپروں کے اندر آتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 20 میں ہے، یعنی کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی شے باہر نہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کو بھی بیٹا آپ انڈر لائن کر لیں، اس کی بھی ٹرانسلیشن آپ نے یاد کرنی ہے، لکھنی بھی ہے کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، میں اپنی زمین میں اپنا نائب۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ انی جاعل، انسان جو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اسسٹنٹ ہے، نائب ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 کے اندر یہ ہے کہ مطابق انسان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نائب کی ہے، لہذا مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے اور انسان کے نائب ہونے کے عقیدے سے یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اپنی طاقت کی حد تک عمل پر قادر ہے، لیکن اصل قدرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اپنی طاقت کے مطابق عمل کرے اور نتیجہ کس کے اوپر چھوڑ دے؟ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ اب آتے ہم کوشچن نمبر 3 کی طرف، عقیدہ رسالت کا کیا مطلب ہے؟ عقیدہ رسالت کا مطلب تمام رسولوں پر ایمان لانا، دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے، رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور کسی اعتبار سے اس میں شک شبہ نہ کیا جائے۔ یہاں تک بیٹا یہ اس کا کیا ہو گیا؟ آنسر ہو گیا۔ عقیدہ رسالت کا کیا مطلب ہے؟ عقیدہ رسالت کا مطلب تمام رسولوں پر ایمان لانا اور دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے، رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور کسی اعتبار میں اس میں شک شبہ نہ کیا جائے۔ قرآن مجید اور اسوہ رسول کو سرچشمہ ماننا، سرچشمہ ہدایت ماننا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں بیٹا کوشچن بنے گا، ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ اس کا آنسر کیا ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرچشمہ ہدایت ماننا، سرچشمہ ہدایت ماننا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور نبی ماننا، اور یہ ایمان رکھنا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے اور عقیدہ رسالت کا لازمی جز ہے، اور جو اس سے انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہوگا۔ اب آتے ہیں بیٹا عبادات، جو دوسرا ٹاپک ہے۔ پہلے ہم نے عقائد پڑھا، اب آتے ہم اس کی طرف، عبادات کی طرف۔ ارکان اسلام، عبادات میں کون سی چیزیں شامل ہیں؟ ارکان اسلام شامل ہیں۔ توحید رسالت اسلام کا پہلا رکن، دوسرا رکن نماز۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز کی ادائیگی کا حکم دیا۔ نماز کو مقررہ اوقات کے مطابق ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ بیٹا اس کی ٹرانسلیشن بھی آپ نے یاد کر لینی ہے اور اچھے طریقے سے اس کو لکھ بھی لینا ہے۔ دراصل نماز قائم کرنا دین اسلام کو قائم کرنے کا وہ نمونہ ہے جس کا مظاہرہ ہر روز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایسا ہی نظام پورے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے، اور اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت، اس کو انڈر لائن کرتے جائیں بیٹا۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، اور اسلام میں اسلام کے معاشی نظام کے مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کے بجائے گردش میں رہتی ہے، معاشرے کے غریب طبقے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ اور اسلام کا چوتھا رکن روزہ ہے۔ تمام عبادات کی طرح روزہ بھی فرض کا بہترین اظہار ہے، بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قربت کا ذریعہ ہے۔ اور حج اسلام کا پانچواں رکن ہے جو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ یہ دیکھا کوشچن نمبر 5 میں نے بنایا ہے، حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ حج جو ہے بیٹا جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان پر فرض ہے، اور حج کے موقع پر اللہم لبیک کی پکار مسلمانوں کے اتحاد، بھائی چارے
کی ایسی مثال ہے جو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ اب تھرڈ لاسٹ کویشچن ہم چلتے ہیں ہیڈنگ کی طرف، قانون کی حکمرانی۔ قانون کی حکمرانی اسلام کے نظام کی اہم خوبی ہے۔ اس کی بنیاد اس تصور پر ہے قانون کا سر چشمہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور قرآن پاک اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قانون کی بنیاد ہیں۔ بادشاہ اور غلام اس قانون کے سامنے برابر ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے۔ وہ حکمرانوں کو باہمی مشورے کے ذریعے فیصلے کا پابند کر کے جمہوریت کی مہر لگا دی گئی۔ شرط یہ ہے کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں۔ بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، اور آج آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک میں نے لکھ دیا ہے۔ تفصیلی سوال نظریہ پاکستان کے عناصر جو جہاں تک ہم نے پڑھا قانون کی حکمرانی تک آپ نے یاد کرنا ہے، اور یہ 5 شارٹ کوشچن میں نے لکھ دیے ہیں اور میں نے بتا دیا ہے پیج کے کس پیج کے اوپر ہیں، آپ نے یہ کاپی ورک کرنا ہے۔ بیٹا اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔